بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مترجم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ابو صالح محمد بن قاسم قادری صاحب. سراۃ الجنان فی تفسیر قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 285. اور کنز ایمان کا ترجمہ ہے کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اور تیری طرف پھرنا ہے، یعنی واپس جانا ہے. عزیزم، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ ہے مومنین، تو مومن ہونے چاہیے یا مومنون ہونا چاہیے، لیکن ترجمہ میں مسلمان کیا جاتا ہے. مسلم، مسلمین اور مسلمات، مومن، مومنات، مومنین اور مومنات. مسلم میں نے تسلیم کیا یا قبول کر لیا، اور مومنات میں نے وہ جو ایمان لایا ہے اور وہ بلا چون و چرا آنکھ بند کر کے ہر بات کو قبول کرنے والا مسلم یا مومن ہوتا ہے. وہ بحث تکرار نہیں کر سکتا، چونکہ منع ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتا، بس جو کہہ دیا جائے اسے آمنا صدقنا سمجھ کر کے اسے قبول کر لیتا ہے. صدق الہ العالمین. تمام تعریف ہم ستائش سے شکر اس رب المنزل العالمین کے لیے جس نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا اور اسے روئے زمین پر کچھ اختیار بھی دیا ہے، اور اس کو دو راستے دکھائے. اب وہ جس کو پسند کرے اسی راستے کو اپنا سکتا ہے، مگر سب کو اس کے حضور ایک دن حاضر ہونا ہوگا. لیکن وہ راہ جس نے اس کو پسند کیا وہ خدائے بزرگ برتر کو اور وہ راہ حق اور زندگی کو بھی پسند ہے. دیکھنا ہے کہ وہ جو راہ حق و زندگی جس کو پسند ہے، کیا وہ ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں، کیونکہ نجات وہی دے سکتا ہے جس پر حقیقی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. عزیزم، حقیقی عرفان خدا شناسی کے پروگرام میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آج ہم خدا شناسی کی 11ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور جس کا عنوان ہے تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کے عنوان سے ہمیشہ کی طرح آپ کے چند سوالات اور اس کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اب ہم سب کو اپنا عرفان حقیقی عطا فرمائے. آئیے آج ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال ہے، کیا نجات دینے والا کا تعلق زمین سے ہوگا یا آسمان سے؟ اگر واقعی آسمان والا ہے تو اس کی نشانی تمام آسمانی کتب میں موجود ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہاں آج ہم اپنے تمام مسلمان برادران و خواہران یعنی بہن بھائیوں سے بالعموم ان تمام سلاسل کے بھائیوں اور بزرگوں سے بالخصوص جو اس وقت مسند طریقت پر برا جمان ہے، تشریف فرما ہے، جو واقعی خود کو علم شریعت و معرفت حقیقت سے آراستہ سمجھتے ہیں، ان کے مریدین بھی، اور جہاں وہ فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول اور فنا فی الرسول کے بعد فنا فی اللہ کی یہ تعلیم دی جاتی ہے. گویا کہ جو نومرید ہوتا ہے یا نومرید ہوتا تھا، شیخ مرشد کے حکم پر عمل کرتا ہے اور منازل طے کرتا ہے. 10 منازل ہیں بدایت سے نہایت تک، اور ہر منازل کے 10 یعنی کہ 10 ابواب ہیں، گویا کہ 100 ابواب ہیں. جب اس کو وہ عبور کر لیتا ہے تو پھر وہ فنا فی الشیخ کے منزل پر پہنچ کر شیخ نما ہو جاتا ہے، اور شیخ جو ہے وہ فنا فی الرسول کے منزل طے کر کے رسول نما بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے، پھر بقا باللہ ایک وقت آتا ہے جو خود منزل خدا نما ہو جاتا ہے. یعنی یہاں شیخ پلس رسول پلس خدا، پہلے شیخ ہوتا ہے، پھر وہ رسول نما بنتا ہے، پھر وہ خدا نما بن جاتا ہے، یعنی جو کہتا ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے. تو کیا یہ تثلیث نہیں؟ خود غور کیجئے گا. اگر میں غلط ہوں تو پھر بتائیے کہ ہاں کیا یہ تثلیث نہیں ہے؟ انسان پہلے شیخ ہوتا ہے، چونکہ رسالت ختم ہو گئی، اب رسالت کوئی بھی رسالت دعوت کرے گا رسول کا نبی کا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا.
تو یہاں شیخ جب اس مقام پر آتا ہے پھر رسول کے نما بن جاتا ہے، پھر خدا نما بن جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہاں بھی تو تثلیث ہے۔ میں یہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ خود اصلی جواہر خمسہ میں حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 100 سے زائد خانقاہ اور درس گاہیں اور اس جو روحانی تعلیم دیتے ہیں وہاں یہی تعلیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ قطب میں تصوف میں ولی اللہ کا درجہ مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال۔ اب یہ سوال جو جواب میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق ہے۔ جیسے ہم نے آپ کہا سیدو صاحب کی کتاب میں بھی امام سیدو نے بھی لکھا ہے، اور غوث گوالیار صاحب کی کتاب ہے اصل جواہر خمسہ، اس کا اگر پوری تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، جس میں عملیات وغیرہ بھی ہے، تعویذات وغیرہ بھی ہیں۔ تو جواب اس کا میں دے رہا ہوں کہ قطب وہ ولی ہے اہل سنت کی نگاہ میں جس پر دنیا کے انتظام اور نگہبانی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ ولیوں کے متعلق سیرت کی کتب میں اوراق گردانی کے بہت وقت تو نہیں ملا، مگر جتنا بھی وقت ملا مختلف کتب ہائے سے ماخذ پیش کر رہا ہوں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روایت جو امام احمد بن حنبل سے نقل کی ہے، اس کی سند 10 طریقوں سے زیادہ ملتی ہیں۔ علامہ خطیب نے کتاب التاریخ بغداد سے نقل کی، اور نقبہ 100 ہیں اور نجبہ 70 ہیں اور ابدال 40 اور 70 اوتاد ہوتے ہیں، اور زمین قطب جو ہے وہ زمین کے 3 قطب اقطاب اور غوث 1 ہوتا ہے، یعنی 4 ہو جاتے 4 کونوں کے لیے۔ غوث ان سب کا سردار ہوتا ہے اور حضور اکرم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی جانشین یا خلیفہ ہوتا ہے، کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا لہٰذا امامت یا خلافت شروع ہوئی ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں امامت کے بارے میں کہا جو اہل تشیع کے یہاں ہے، اور خلافت جو ہے اہل سنن کے یہاں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دنیا کے چاروں کونے پر پھیراتا ہے، کس کو؟ قطب کو۔ اور جو دنیا کے 4 ارکان ہیں میں اس طرح پھیراتا ہے جس طرح ستارہ آسمان کے کناروں میں پھرتا ہے، اور قطب پورے احوال کو غوث جو غوث ہے، اور پھر اقطاب القطب کی جمع ہے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں قطب باطنی خلیفہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا سردار ہوتا ہے، اسے قطب اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ تمام احوال اور منازل سلوک طے کر چکا ہوتا ہے، یعنی بدایت سے نہایت اور پھر دیگر تمام فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پر جب پہنچتا ہے تو وہ مخلوق کے تمام مقامات اور احوال اس پر گردش کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ لوہے کی اس سلاخ کلی سے ماخوذ ہے جو چکی کے درمیان ہوتی ہے، یعنی جس کے گرد چکی کا پارٹ گھومتا ہے۔ آپ دیکھو کہ چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، اوپر سوراخ ہوتا ہے اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہ کلی لگا کر اس کو گھمایا جاتا ہے، اور جتنے بھی دانے اس درمیان میں آ جاتے ہیں وہ سب پس جاتے ہیں۔ اور اسی کو یعنی قطب اصطلاح میں کامل اور اکمل انسان ہوتا ہے، وہ جو اس کام کو انجام دیتا ہے، اور جسے مقام میں فرضیت حاصل ہوتا ہے، مخلوق کے احوال اس کے گرد ہوتے ہیں، یعنی وہ آنکھ بند کرتا ہے تو ساری چیز کے احوال کو معلوم کر لیتا ہے، بندہ کہیں بھی وہ بتا دے گا یہاں اس حال میں ہے۔ تھوڑی سی ہم اس سے تفصیل پیش کر تاکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوز ہیں اس کو ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے۔ لفظ قطب کے معنی چکی کے کیل، یعنی وہ لوہے کی میخ یا لکڑی کا وہ جو دستہ ہوتا ہے جس کے سہارے پر کے اوپر پاڑ گھومتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں دنیا کے درمیان ایک ہر آدمی یعنی ہر آدمی میں سے ایک ایسا ہوتا زمانے میں ہوتا ہے اس پر خدا کی خاص نگاہ ہوتی ہے، گویا وہ خدا کی نگاہ کا محل ہوتا ہے، اور سارے جہان کا انتظام اسی آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف۔ ہم آگے چلتے وہ سب موجودات اور عالم سفلی اور علوی کے تمام مخلوقات پر حاکم اعلیٰ اور سب اولیاء کے نیچے ہوتا ہے، اسی کا نام قطب عالم ہوتا ہے، اور اسی کو قطب الاقطاب اور قطب پیر اور قطب الارشاد اور قطب المدار بھی کہتے ہیں۔ کتاب مجمع السلوک میں لکھا ہے کہ اسی کا نام غوث ہے۔ آگے چلیں گے تو دیکھیں گے ایک اور کتاب مرات الاسرار میں لکھا ہے قطب عالم کے دائیں بائیں 2 ولی ہوتے ہیں جو وزیروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان دونوں کا نام غوث یا فریاد رس، اور غوث کو قطب عالم کے داہنی طرف جو خطاب ملا وہ عبد المالک ہے، اور اس کا یہ قطب عالم کے دل پر فیض اٹھا کر عالم بالا کی موجودات کو پہنچتا ہے اور سب چیز کو دیکھ لیتا ہے، یعنی لوح محفوظ تک وہ پڑھ سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ
قطب عالم دل ہمیشہ ایسا ہوتا جیسا کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مقدس تھا، یعنی تمام خصلتیں اس کی محمدی جو خصلتیں ہیں اس میں ودیت کر دی جاتی ہیں۔ کتاب اللطائف اشعار کے صفحہ 4 میں لکھا ہے کہ اگر غوث اور قطب نہ ہو تو تمام جہان زیر و زبر، پس پہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جہاں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ عزیزم، اتنی ساری گفتگو کا مقصد ہم موجودہ زمانے میں ہیں، اور آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، وہ میڈیا کے ذریعہ بہت سے چیز میں، علوم میں، سائنس میں اور ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مادیت میں بہت ترقی ہے لیکن روحانیت کی ترقی نظر نہیں آتی۔ ان تمام باتوں کی تفصیل کو جاننے کے لیے آپ دیکھیں قرآن و تصوف ایک کتاب ہے، اور اس ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اس کو لکھی تھی، جو منشی فاضل ایم اے علی گڑھ پی ایچ ڈی لندن سے کیا تھا انہوں نے۔ بریس اسٹریٹ لا، سابق پروفیسر صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانی حیدرآباد دکن اور ندوۃ المصنفین جامعہ دہلی کے مطبوعہ آف سیٹ پر وہاں ملے گا آپ کو، جو 1979 میں اس کو پرنٹ کیا گیا تھا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قبل اسلام، سوال کرنے والے نے کیا ہے اور زبردست سوال کیا ہے کہ قبل اسلام جب نہ صوفی، نہ ابدال، نہ ابتاد، نہ نجبا، نہ نقبا، نہ اوتاد، نہ قطب، نہ قطب الاقطاب، نہ ناقد، نہ قطب الاقطاب، اور غوث الرجال رجال الغیب نہیں تھے، تو پھر کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں تھا، کون سنبھالتا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ آپ جہاں سوال کریں گے تو یہ تو پیغمبر اسلام کے بعد کی بات ہے، تو اس سے پہلے پیغمبر اسلام سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ سوال ہے۔ کیا آپ تمام حضرات جب اپنے مرشد کے دست بیعت لی یا کی، تو پیر کہتے ہیں فارسی میں، مرشد عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ 15واں پارہ سورہ کہف جو 18واں سورہ اس کے 17ویں آیت میں جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے وَمَن يَضِلَّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو بے راہ کرے تو اس کے لیے کوئی مددگار، راہ بتلانے والا نہ پائے گا۔ مرشد کہتے ہیں رشد ہدایت دینے والا، راہ پہنچانے والا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور جو مطبوعہ ہے وہ کتاب تفسیر جو ہے وہ تاج کمپنی والے نے چھاپا تھا، اس کے سیریل نمبر ہے 465 اور صفحہ نمبر 470 میں، کہ تو مرشد یعنی رشد و ہدایت دینے والا، اور دنیا اور بلکہ آخرت کا سودا یا کاروبار ہوتا ہے، اس کے متعلق درس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ کیا گیا ہے، تیسرا سوال، کہ بیعت کیا ہے، بیعت کے کیا معنی اور اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سورہ جمعہ میں دیکھتے ہیں۔ سورہ جمعہ پارہ 28 اور یہ 62واں سورہ مدنی ہے، اور آیت نمبر 17۔ آیت کچھ یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت عرض کرتی ہے، جب سورہ کا نام آیا تو پہلے زمانے میں، دنیا آج سے 40 سال 50 سال پہلے، جمعہ کے دن 2 سورہ پڑھے جاتے تھے سورہ جمعہ، یعنی جمعہ کے نماز میں جو 2 رکعت ہے اس میں 2 سورہ پڑھے جاتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ منافقین۔ اب نہیں پڑھے جاتے کسی بھی مساجد میں۔ ہاں، کہیں اہل تشیع میں یہ چیز آج بھی رائج ہے، انہوں نے اس کو رکھا کہ یہ سنت رسول ہے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ پہ غور کرتے ہیں۔ تاج کمپنی کی لکھی 65واں نمبر ہے، اور 885 نمبر مترجم ہے اشرف علی تھانوی صاحب۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز کے لیے اذان کہا جائے یا کہی جایا کرے تو تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، فوراً چل پڑو، اور خرید و فروخت یا اس سے دوسرے مشاغل انہیں چھوڑ دو، یا چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھے۔ اس آیت میں لفظ بیع ہے، بے یہ عین، بیع۔ بیع کے معنی اس کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، تو اب آپ سب کے علم میں ہے کہ کاروبار کرنا ایک دیتا ہے اور ایک لیتا ہے۔ جو مال دیتا ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، جو لیتا ہے اس کو پیسہ دینے والے کو مال دیا جاتا ہے، مال دینے والے کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ لین دین ہوتا ہے، یہ کاروبار ہے۔ لفظ سے بیع سے بیانہ بنتا ہے، یعنی اگر کسی کاروبار یا خرید و فروخت میں ارجنٹ کیا جائے تو پہلے کچھ ایڈوانس دے دیے جاتے تاکہ مال بعد میں اس کو فراہم کیا جائے۔ لفظ بیع فعل ہے، اور کاروبار خرید و فروخت کا فاعل جو باعی ہے، بے الف یہ عین باعی ہے، اس کا معنی خرید و فروخت کرنے والا، اور مفعول ہے مبیع، میم بے یہ واو عین، مبیع، جس چیز کا کاروبار کیا جائے، خرید و فروخت کیا جائے، تو اس لفظ بیع سے بیعت بنا ہے۔ دیکھیں 2 لفظ سننے میں آئے گا آپ کو، بیعت
بے یہ تھے بیت، بیت کہتے گھر کو، جیسے بیت الحزن غم کا گھر، بیت السبحان سبحان کا گھر، وغیرہ وغیرہ اس طرح. اور بے یہ عین تھے بیت کے معنی ہے خرید و فروخت کرنا. اب آئیے اس چیز کی طرف. جب کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہے یا پیر پر بیعت کرتا ہے تو لفظ بیع کے معنی کاروبار اور خرید و فروخت ہوتا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا یہاں کہ بیعت کا مطلب ہے مرید اور شیخ کے درمیان ایک معاہدہ طے پانا. معاہدہ کیا ہے؟ جو بیعت لیتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، جو بیعت کرتا ہوتا ہے یا کہلاتا اس کو مرید کہتے ہیں. مرید مانے باہر سے آیا ہوا، نو مرید یعنی نیا آنے والا، اور وہی بیعت کرتا ہے. گھر والے کبھی آل اولاد بیعت نہیں کرتے ہیں، وہ تو گھر کے ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ٹیکس جزیہ کس سے لی جاتی ہے؟ باہر والوں سے. گھر والے ٹیکس نہیں دیتے، یہ عجب دستور زمانہ ہے. لیکن زکوٰۃ سب کو دینا ہوتا ہے. یعنی اپنے ارادے سے بیعت ہو رہا ہے. جو شخص اس بیعت میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو سمیت اس بات کا معاہدہ کر رہا ہے کہ اس مرید کے اور اس کے خاندان کے تمام افراد کے گناہان کبیرہ یا گناہان صغیرہ کے بدلے میں کل آخرت میں اس کے بخشش ہو جائے گی. یہ ہے بیعت. یہ ایڈوانس میں ہو رہا ہے. جب ہم نے کہا نا ایڈوانس میں دی جائے، تو ایڈوانس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھائی میں جو بیعت لے رہا ہوں، کر رہا ہوں آپ سے، آپ یہ میرے بیوی بچوں کو آخرت میں بخشش کروائیں گے. مرشد کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. غور کیجئے گا، اسی بات پر وہ ذکر اذکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے اور تمہارے خاندان کی سفارش کروں گا. مرید بڑا خوش ہو جاتا ہے، چلو ہم مرید ہو گئے مرشد کے ہاتھ وغیرہ وغیرہ. سوال یہ پیدا ہے کہ مرید کو محبت کرنے کی یا حجت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. محبت کرے گا، حجت نہیں کرے گا. جو پیر کہے گا اس کو ماننا ہوگا، یعنی بلا چون و چرا، کوئی ہیل حجت نہیں ہے. مومن یا مسلمان کو ہیل حجت کرنے کی، سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہاں بھی سر تسلیم خم کر کے جو مجاز یار میں آئے، سوال ہی نہیں کرتے تو بلکہ سر تسلیم آخرت کی سفارش کے لیے مرید بن جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو گروی کر دیتا ہے ایڈوانس دے کر کے. اور ہیل حجت کرنی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ منع ہے. تو بھائی تو میرا مرشد ہے اور میں تیرا مرید ہوں، یہ کہتا ہے. مرشد کہتا ہے کہ تو میرا مرید ہو گیا، میں تیرا مرشد ہوں. تیسرا حصہ کہا جاتا ہے اجازت ہو. جیسا کہ اگر پیر نے کہہ دے کہ ابھی باہر جا کر دیکھو سورج چمک رہا ہے کہ نہیں، کہ ہاں. وہ آگے کہ ہاں جی سورج چمک رہا ہے، تو بس سمجھو رات ہے. اگر اسے تسلیم نہیں کیا تو پھر اس کو مرید نہیں بنائیں گے کہ تو نے اسی سے بات میری نہیں مانی. اب جانتے ٹیکنیک کیا اس میں؟ جب باہر جو مرید بیٹھے ہوتے وہ جھوم جائے گا، ہاں کیا بات ہے، مرشد نے کہا کہ بھائی ابھی تو سورج چمک رہا ہے لیکن رات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی ٹیکنیک ہے، اگر بحث کرے گا تو دیکھ یہاں تو سورج چمک رہا نا، کہ ہاں دن ہے، لیکن کہیں اور تو ہے دنیا میں جہاں سورج نہیں ہے وہاں رات ہے. یہ ٹیکنیک، یہ اس کو بھید کو نہیں بتاتے تو اس کو مرید. ایزان گرامی قدر پیر و مرشد جو ہے، پیر صاحب سفارش کی بات کرتے، نجات کی نہیں، کیونکہ نجات ان کے اختیار میں نہیں ہے. اب وہ نو مرید کو ذکر اذکار وظائف وغیرہ دیتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں اتنی اندر کی بات کیوں اور کیسے جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی کبھی اسی منزل پہ تھا. تو نو مرید کو پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں دی جاتی ہیں، لباس سے آراستہ کیا جاتا ہے، پگڑی باندھ دی جاتی ہے، یعنی امامہ جسے کہتے ہیں، اور مراقبہ ان کا وقت سکھائی جاتی ہے. کام خلیفہ سر انجام دیتا ہے. مرید کو مراقبہ کے ذریعہ فنا فی الشیخ کی تعلیم ہوتی ہے. پھر فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی رسول کی منزل طے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فنا فی الوجود، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پر پہنچتا ہے. یعنی بدایت سے نہایت 10 ابواب کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. وہی پھر پیر کا مقام پر آ جاتا ہے. رسول کا مقام نہیں بلکہ اللہ کا مقام ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد پھر رسول کا مقام نہیں، پھر رسول سے آگے جا کے وہ اللہ کا مقام ہو جاتا ہے. اور مرید بظاہر اپنے پیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر باطن میں کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں باطن میں اللہ ہے، یہ ہوتا ہے. پھر یہی مرید فنا فی الشیخ کے بعد بقا باللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو کہ پیر کے انتقال پر ملال کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ کہا جاتا ہے دراصل پیر صاحب وہاں آپ کی سفارش کرائیں گے، لیکن قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی. اگر آپ کو مل جائے تو مجھے نشاندہی کیجیے گا تاکہ آپ کو ثواب داران حاصل ہو.
اب جو سوال آیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نجات کون دے گا؟ نجات زندہ کے ہاتھ میں ہے یا مردہ کے ہاتھ میں؟ وہ جو زمین پر گناہ معاف کرنے اختیار رکھتا ہے وہی آسمان پر نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا جواب مختصر یہ ہے، اور سلسلہ چشت کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا، بہت گورے چٹے تھے، پٹھان تھے، بڑے سرخ تھے، شادی نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن کالے لباس پہنتے تھے، شلوار قمیض اور کالے چادر وغیرہ امامہ باندھتے تھے، اور وہ ہر کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، اور بڑے منطقی انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور لوگ ان سے نفرت کرتے کیونکہ وہ بات عجیب کرتے تھے، عام کی طرح نہیں تھے، وہ کوئی خواص تھے، تو ہر کسی سے ملنے کو منع کرے، لیکن مجھے ان کے منطقی باتوں پر لطف آتا تھا، کیونکہ میں کھوجی تھا، کھوج کرتا تھا، تلاش کرتا رہتا تھا۔ تو فرمانے کہ میاں صاحب روٹی کا چکر ہے، روٹی گول ہوتی ہے، تو بابا جی وہ کیسے روٹی گول ہوتی ہے؟ تو ہے ٹھیک ہے، کہ سارے سیاسی مذہبی رہنما یہ پیر مرشد وغیرہ یہ سارے روٹی کا چکر ہے، یہ ایک دھندا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں ان کی بات سے، کہنے گول مول بات بنا کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے پیسہ ایٹتے ہیں۔ آپ نے آج تک کوئی پیر کو غریب نہیں دیکھا ہوگا، آپ کسی لیڈر کو، سیاسی ہو مذہبی ہو، وہ دیکھیں گے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن جو فقیر ہوگا، جو خدا کا ماننے والا ہوگا، اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کیا وہ شفاعت کروایا یا نجات دلوا سکتا ہے؟ ان کی منطق کہ مسلمان مفسرین و مبلغین حضرت آدم کو چند دانہ گندم کھانے کے الزام میں جنت سے نکلوا دیا، اور اولاد آدم منو گندم کھا کر جنت میں جائے، کہ کس جرم میں؟ جس جرم میں کے باپ کو سزا ملی وہی جرم بیٹوں کے انعام یا قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ سوچئے گا کبھی کہ ہاں وہ بزرگ کیا تھے پھر۔ عدل و قرآن جن جن پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا سب ایمان آسمان پر شفاعت کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت آپ کے خدمت پیش کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، کیا شفاعت کرنے والا، نجات دینے والا کا تعلق آسمان سے ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اب غیر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یہ تو سب غیر اللہ ہے، کیا اس پر ایمان لانے سے فرشتے نجات دلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کتاب نجات دلا سکتی ہے؟ نہیں۔ کتاب میں لکھی ہوئی بات اس پر عمل کرنے سے ایمان لانے سے نجات ملے، لیکن کتاب خود نہیں نجات دلا سکتی۔ اسی طرح کیا پیر مرشد نجات دلا سکتے؟ نہیں دلا سکتے۔ جب رسول نہیں دلا سکتے، نبی نہیں دلا سکتے، فرشتے نہیں دلا سکتے، تو پھر نجات کون دلائے گا؟ یہ اصل سوال تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، شفاعت کرنے والا، نجات دلانے والے کا تعلق آسمان سے ہونا لازمی ہے۔ پہلے وہ آئے اور اپنی قربانی دے کر پھر آمد ثانی کا ذکر کرے۔ اس کے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ہے کہ رسول پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے، جس ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون رسول جو رب کی طرف سے نازل ہوا؟ یعنی کہ آدم آسمان سے آئے، ٹھیک ہے، ابن آدم، تو آدم تو پورے انسانوں کے باپ ہیں، تو حضرت آدم نجات دلائیں گے یا دلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا حضرت نوح اور دوسرے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اسحاق، جتنے بھی انبیاء آئے، کیا سب نجات دلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی ولی نہیں نجات دلا سکتا۔ اچھا، تو کیا کتاب نجات دلا سکتی ہے یا پتھر؟ فرشتے بھی نجات نہیں دلا سکتے۔ مگر عزیزو، فرشتے تو صرف حکم خدا سے انسانوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کسی انسان کو سفارش نہیں کر سکتے، نہ اس کو نجات دلا سکتے ہیں۔ تو اب انسان کا نجات دلانے والا کون ہوگا؟ یعنی وہ انسانی ہونا چاہیے، انسان کو شفاعت دلانے والا، نجات دلانے والا۔ عزیزان گرامی، سوال کا دوسرا جز ہے کہ اگر واقعی وہ آسمان والا ہے تو اس کی نشانی تمام آسمانی کتب میں موجود ہے کہ نہیں؟ اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس سوال کے لیے ہم بالکل مختصر جواب دیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جی ہاں، ایک ہی ہستی ہے جو بن باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر سوال ہوگا بن باپ کے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام بھی ہیں، پھر کیا نجات دلا سکتے ہیں؟ نہیں، نجات نہیں دلا سکتے۔ لیکن بن باپ کے ایک کنواری ماں سے پیدا ہونا، اور وہ ہو چکے، اور کنواری ماں کوئی معمولی حیثیت نہیں تھی، حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا، انہی کو روح القدس کے وسیلے سے حمل قرار دیا گیا، اور ہستی ہیں روح اللہ، کلمت اللہ، اور ان کو کلام خدا کی پیشن گوئی کے مطابق انسان کی خاطر رضاکارانہ طور پر کلام مقدس کے مطابق قربانی یا قربان ہونا لازم ملزوم قرار دیا گیا تھا، اور پھر شریعت کے مطابق دفن ہونا،
اور پھر کلام کے مطابق جی اٹھنا۔ اب جو کوئی بھی جناب مسیح کے آنے کے تسلیم کرتا ہے لیکن ان کی قربانی کو، ان کے صلیبی موت کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، پھر وہ آسمان والے کا ایمان نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ان کا دفن ہونا، اور پھر تیسرے دن اپنے قول کے مطابق ان کا زندہ ہونا، اور پھر 40 دن کے بعد وہ صعود سماوی ہونا۔ تو صعود سماوی کا تو مان رہے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، لیکن دوسری چیز کو نہیں مان رہے ہیں، موت کو نہیں مان رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر مانیں گے تو بہت ساری چیز کا انکار کرنا ہوگا انہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں گے 2010 کے مطابق ان کی آمد ثانی کے سب منتظر ہیں۔ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ بادل میں سے ہوتا ہوا زمین پر آئے اور عدالت کرے؟ آپ دیکھیں، جس کا بھی ترجمہ دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں وہاں۔ عزیزو، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اگلا جو سوال ہوگا وہ ہم اگلی نشست میں آئیں گے۔ سوال آپ کو بتاتے ہیں، کیا خدا تعالیٰ کی ذات سے متعلق تصریح فی توحید اور توحید فی تنزیل کا ذکر قرآن شریف اور دیگر الہامی کتب میں موجود ہے تو کیا شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اچھا سوال ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے، کیا چیز کتاب مقدس نہیں ہے، تو پھر آپ کو مطالعہ کرنے کی بھی بہت دشواری ہوگی۔ ہمارے پاس بہت محدود اسٹاک رہ گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین، آپ کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی یہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں وہ اس فی سبیل اللہ کے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر اور اسکائپ وغیرہ کے ذریعے آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے۔ ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال فرما دیں۔ آپ مطالعہ کیجیے گا، یقین آپ کو روحانی خوشی ہوگی۔ تو ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔